بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 18 میں کتاب الجہاد فصل ثالث سے احادیث نمبر 3858 سے لے کر 3860 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشہداء اربعۃ رجل مؤمن جید الایمان لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى سكتت كلنسوته فما أدري كلنسوة۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شہید 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو کامل الایمان مسلمان تھا، اور جب دشمن سے اس کی مڑ بھیڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ اس طرح سر اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کہہ کر کہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا یہاں تک کہ ان کی ٹوپیاں گر پڑیں۔ حدیث کے راوی جنہوں نے اس روایت کو حضرت فضالہ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت فضالہ کی مراد کس کی ٹوپی تھی، یعنی انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ حضرت عمر نے حدیث بیان کرتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سر اٹھا کر دکھلایا تو ان کی ٹوپی گری تھی یا نبی کریم کی ٹوپی گری تھی۔ بہرکیف حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ شخص اتنا عالی مرتبے پر ہوگا کہ لوگ اس کی طرف اچک اچک کر دیکھیں گے۔ پھر تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو جید الایمان مومن تھا، اور جب دشمن سے اس کی مڑ بھیڑ ہوئی تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے ایسا نظر آنے لگا جیسے اس کے بدن میں خاردار درخت کے کانٹے ہوں، یعنی یہ اس شخص کے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا، اور دہشت سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کی کیفیت کو کنایتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک تیر آ کر اس کو لگا جس کو چلانے والا نامعلوم تھا، اور اس تیر نے اس کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ تو یہ شخص پہلے شخص کی بنسبت دوسرے درجے کا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ مومن تھا جس نے کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کیے، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے اللہ کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ تو یہ شخص تیسرے درجے کا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ مسلمان ہے جس نے اپنی جان پر بہت اسراف کیا، یعنی جس نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے اللہ رب العزت کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ یہ شخص چوتھے درجے کا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح میں شارحین کرام لکھتے ہیں الشہداء اربعہ کے حوالے سے، یعنی شہداء کی 4 انواع ہیں، صرف 4 آدمی مراد نہیں ہیں۔ العدو یعنی کفار سے مڑ بھیڑ، فصدق اللہ یہ صیغہ تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے جو مشہور ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجاہد نے اپنی جرأت و شجاعت کے ساتھ اس وعدہ کو پورا کیا جو وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا
یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ قال تعالی رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ علامہ طیبی نے اس جملہ کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے لڑنے والے ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے اپنے فعل سے اپنی ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ لڑنے کو ثابت کیا تو گویا اس نے اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ کے قول کو سچ کر دکھایا۔ صدق اللہ حتی قتل کا یہی مطلب بنتا ہے۔ کلنس ہوا یعنی حضرت عمر یا حضور علیہ السلام نے شہید کے بلند درجات کو بتانے کے لیے آسمان کی طرف اتنا سر اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی پیچھے کی طرف گر گئی۔ اس حدیث سے شہید کے بلند درجات کا جہاں ثبوت ملتا ہے وہیں حضور علیہ السلام کا ٹوپی زیب تن کرنا بھی ثابت ہے۔ فما ادری یہ راوی کا قول ہے جو حضرت فضالہ سے روایت کرتے ہیں۔ ارادہ یعنی حضرت فضالہ نے حضرت عمر کی ٹوپی گرنے کا کہا یا نبی کریم کی؟ بظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ٹوپی مراد ہے، کیونکہ متبادر یہی ہے۔ بشوک طلح، شوق کانٹے کو کہتے ہیں اور طلحہ کیکر کو کہتے ہیں یا خاردار درخت کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں، یعنی بزدلی کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گویا اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ چار قسم کے آدمیوں میں اول جید الایمان بہادر ہے اور دوسرا جید الایمان بزدل ہے، تیسرا کچھ گناہ گار ہے اور چوتھا مکمل گناہ گار ہے۔ سب شہید ہیں۔ معلوم ہوا گناہ گار آدمی بھی جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ القتل ثلاثۃ مؤمن جاہد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل قال النبي فيه ممسمسات محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء ومنافق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار إن السيف لا يمحو النفاق رواہ الدارمی۔ حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ جہاد میں مارے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کامل مومن جس نے اللہ کے راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کیا، یعنی جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ نبی کریم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شہید ہے جس کو جہاد کی مشقتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ یہ شہید آخرت میں عرش الہی کے نیچے اللہ کے خیمے میں ہوگا اور انبیاء اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے۔ اور دوسرا شخص وہ مومن ہے جس کے اعمال ملے جلے ہوں، اس نے کچھ نیک عمل کیے ہوں اور کچھ برے، چنانچہ اس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے راہ خدا میں جہاد بھی کی ہو اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ نبی کریم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہادت یا خصلت پاک کرنے والی ہے کہ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تلوار خطاؤں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس دروازے سے جانا چاہے گا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا منافق ہے کہ اگرچہ اس نے بھی اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کیا اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، لیکن یہ شخص دوزخ میں ہی جائے گا کیونکہ تلوار نفاق کو نہیں مٹاتی۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں شارحین کرام الممتحن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے امتحان و آزمائش میں ڈالے ہوئے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شہید کے دل کو ایمان اور تقوی کے لیے کھول دیا اور ایمان اور تقوی پر اس کا شرح صدر ہو گیا۔ ذاک فی النار کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی منافق اگرچہ جہاد خوب کرے، خوب لڑے اور دنیاوی شہید بھی بنے، اپنے کپڑوں میں بغیر غسل کے شہید کی طرح دفن بھی ہو جائے، پھر بھی جنت کی بجائے دوزخ میں ہی جائے گا، کیونکہ تلوار گناہوں کو تو دھو دیتی ہے مگر غلط عقیدے کو نہیں بدل سکتی۔ منافق کبھی بھی شہید نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگلی حدیث مبارکہ میں، حضرت ابن اعز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنه رجل فاجر فالتفت رسول اللہ الى الناس فقال هل رآه احد منكم على عمل الاسلام فقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله وحط عليه التراب وقال أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة وقال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة رواه البيهقي في شعاب الإيمان۔ حضرت ابن عائز کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ایک شخص کے جنازہ کے ساتھ چلے تاکہ اس کی نماز پڑھیں۔ جب جنازہ رکھ دیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس جنازے کی نماز نہ پڑھیے کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر نبی کریم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کرتے دیکھا ہے جو حقیقی اسلام پر دلالت کرے؟ تو وہ ہمیں بتائیے۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، اس شخص نے ایک رات اللہ کی راہ میں پاسبانی کی خدمت انجام دی تھی اور رسول کریم نے اس جنازہ کی نماز پڑھی اور تدفین کے وقت اس کی قبر پر مٹی ڈالی، گویا میت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے ساتھیوں کا تو یہ گمان ہے کہ تو دوزخی ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ تم سے دین اسلام کی بابت پوچھا جائے گا۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب ایمان میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، اعلی عمل الاسلام کے حوالے سے، یعنی کسی نے اس شخص کو ایسے عمل پر دیکھا جو اس کے حقیقی اسلام پر دلالت کرے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دفعہ چوکیداری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دی، کیونکہ ایمان و اسلام پر جہاد کے ایک عمل نے دلالت کی۔ غیب کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ مردہ کو مرنے کے بعد اچھے القابات سے یاد کرنا چاہیے، حکم لگانا بندے کا کام نہیں۔ اسی وجہ سے تاجدار انبیاء نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی اور غیب کے معاملہ پر حکم لگانے سے منع فرمایا کہ نفس اسلام کو دیکھا کرو، قیامت میں فطرت اسلام کا سوال ہوگا، پوشیدہ اعمال تولنے میں نہ پڑو۔ پھر حضور اکرم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگ تو تجھے دوزخی خیال کرتے ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ ایک تو اسلام کی وجہ ہے کہ تم مسلمان ہو اور دوسرا جہاد کا عمل ہے جو عظیم عمل ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔